جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہے اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شغاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگی اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کے نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگی۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کے باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا اے ابو طالب کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑتے تھے، اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا، امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کے کہنے لگے لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں۔ بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ دور دور سے کہنے لگے کہ حیا درہ کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو ہے درہ ہے درہ ہے درہ۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔